میرے کسان بھائیوں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی سے نوازے۔ میرا نام امجد طارق ہے۔ میں زرعی زمین کے بارے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے شعبہ کا کام زیادہ پیداوار کے حصول کے ساتھ ساتھ زمین کی اصلاح کرنا اور اس کی زرخیزی کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اپنی نسل کو بہتر پیداواری زمین منتقل کر سکیں۔ جبکہ زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہر ذمہ دار بھائی کی خواہش ہے، اس کے لیے اسی مناسب کے ساتھ زرعی مداخل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور زرعی مداخل کی جیسے آج کل بہت زیادہ قیمتیں ہیں، اس لیے اس کے استعمال میں سوچ بچار کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ مناسب اخراجات کے ساتھ بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے۔ آج کل میں میگنیشیم کی افادیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی اہمیت پہلے جانتے ہیں۔ میگنیشیم کے استعمال سے پودا نائٹروجن اور فاسفورس کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنے جزو کا حصہ بنا سکتا ہے۔ کلوروفل کا حصہ ہونے کی وجہ سے خوراک بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کلوروفل جو ہے اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بنانے میں، اور اس کے لیے ایک انزائم ہے جسے روبسکو کہتے ہیں، رائبو بس فاسفیٹ کاربوکسیلیز آکسینیز انزائم ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا سے کیپچر کر کے اس سے حاصل کر کے پودے میں کلوروفل کے عمل کو، خوراک بنانے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور میگنیشیم جو ہے اسی انزائم کو ایکٹیو رکھتا ہے، اسے متحرک رکھتا ہے۔ سرد موسم ہو، پودے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سرد موسم میں جب درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے اس میں بھی پودے کو متحرک رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوراک بنا سکیں۔ یہ اجناس کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے۔ مختلف جو اجناس ہیں اس کے لیے ہم اس کے اہم حصے جو ہے کریٹیکل سٹیجز کہتے ہیں، جس میں اس سطح کو، اس لمحے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو وہ پیداوار کم ہوگی، اگر اس پہ ہم استعمال کریں گے تو ہماری پیداوار میں خطر خواہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اندازاً 5 سے 10% کی مقدار جو پیداوار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ گندم میں ناڑ بننے اور پھول آنے تک استعمال کریں، اس سے شگوفے زیادہ بنتے ہیں اور ہر شگوفے میں دانوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ مکئی میں سٹوں میں دانہ بنتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ بھرپور دانے اس سے بنتے ہیں۔ آلو اور چقندر کی فصل میں شروع میں جب جرمینیشن شروع ہوتی ہے، فصل کی ابتدائی سٹیج پہ، ابتدائی حالت میں ڈالیں تو نتائج اچھے ملتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں ہم اس پہ کمی کہاں پہ ہوتی ہے، کمی کیسے ہوتی ہے، کن زمینوں میں ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ ریتلی زمین اور ہلکی میرا زمین میں میگنیشیم ڈالنے سے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں۔ تیزابی زمین جس کا کیمیائی تعامل 7 سے کم ہو وہ تیزابی زمین ہے، اگر 6 یا 5 ہے تو اس میں بھی اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ پوٹاش زیادہ رکھنے والی زمین، اس سے بھی اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ہم پوٹاش زیادہ جو فصلیں ہوتی ہیں اس کو زیادہ پوٹاش ڈالنی پڑتی ہے، ایک سٹیج کے ایک حد تک سے زیادہ پوٹاش ڈالیں تو وہ بھی اس سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ سردی کا موسم ہو اس میں بھی یہ کم ہو جاتی ہے۔
گیلی زمین ہو، زمین گیلی رہتی ہو تو اس سے بھی اس کی جو ہے حصول مشکل ہو جاتا ہے. جیسے دان کی فصل ہے، اس میں پانی زیادہ لگانا پڑتا ہے، زمین جو ہے زیادہ گیلی رہتی ہے، اس میں بھی یہ کمی ہو جاتی ہے. پھر اس کی قسم ہے، اقسام ہے، کون سی اقسام میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. میگنیشیم آکسائڈ ہے، میگنیشیم کاربونیٹ ہے، میگنیشیم سلفیٹ ہے. اگر تو ہماری سوائل کی زمین کی جو پی ایچ ہے، قیمہ تعامل ہے، وہ 7 سے کم ہے تو یہ تیزابی سوائل ہوگی، تیزابی زمین ہے. تو اس کے لیے ہمیں میگنیشیم آکسائڈ یا میگنیشیم کاربونیٹ استعمال کرتے ہیں. جبکہ ہماری زمینوں کے میں پی ایچ 8 سے زیادہ ہی ہے، تقریباً 8.5 6 7 تک ہے. تو اس کے لیے بہترین جو سورس ہے، بہترین ذریعہ جو میگنیشیم سلفیٹ کا ہے. اور اب اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے. پہلے پانی کے ساتھ گندم کا اگر لیں تو پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا کے ساتھ 25 کلو گرام میگنیشیم ڈالیں، پھر دوسرے پانی میں 25 کلو گرام میگنیشیم استعمال کریں. اگر ہم پہلے پانی میں میگنیشیم استعمال نہیں کر سکے تو دوسرے اور تیسرے پانی میں 25 کلو گرام کے حساب سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اب اس میں احتیاط یہ ہم نے کرنی ہے کہ یہ پاؤڈر یا چینی کی طرح کی جو دانے ہیں، کرسٹل ہے، اس کی شکل میں ہوتی ہے. اگر ہم اسے کھڑی فصل میں اسے ڈالنا ہوتا ہے، اگر اس کا چھٹا کریں گے تو پتوں پہ جم جائے گی. پھر اوس پڑنے سے یا پانی لگانے سے، نمی سے ہونے سے وہ پتوں پہ گل جائے گی، اور جس سے اس کی مقدار جو ہے خطرناک حد تک ہو جاتی ہے، جس سے پتے جل جاتے ہیں، اس کے کنارے جل جاتے ہیں، پتا یلو ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، پھر گرنے کا احتمال بھی ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ آبپاشی والے پانی کے ساتھ ہی ڈرم میں حل کر کے اس کو دینا چاہیے، تاکہ کسی نقصان کا اندیشہ باقی نہ رہے. شکریہ. انشاءاللہ اب وقفہ وقفہ سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرتا رہوں گا. کسی بھی سوال کی اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی بھی آپ میرے واٹس ایپ پہ نمبر کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300773586 اللہ حافظ.